اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 9th کلاس کے اسلامیات کی نیو بک ہے اور اس کا پیپر پیٹرن، اس کی عنوانات، اس کی تیاری کیسے ہوگی، اس حوالے سے آج آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ امتحانات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں سے اپنے پورے نمبر حاصل کرنے کے لیے چند باتوں کو جو ہے وہ دھیان میں رکھنا پڑتا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیپر آپ کے پاس کس فارم میں آئے گا، کس شکل میں آئے گا۔ تو آپ کے پاس اسلامیات کا لازمی کا پیپر جو ہے وہ 50 نمبر کا آئے گا اور 2 گھنٹے میں آپ کو حل کرنا ہوگا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس پیپر آئے گا تو پہلے آپ کے پاس کثیر الانتخابی یعنی MCQs آئیں گے اور 10 MCQs ہوں گے اور آپ کو یہ 15 منٹ میں حل کرنے پڑیں گے۔ MCQs آپ کے پاس جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے جو ایکسرسائز ہے وہاں پر جو موجود ہیں تقریباً وہی MCQs آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھے جائیں گے اور چند اس میں سے 1 یا 2 جو ہے وہ ٹیکسٹ بک کے اندر میں سے بھی ہوں گے۔ MCQs کے بارے میں یہی ہدایت ہے کہ اس میں جلد بازی نہیں کرنی، آرام سکون سے سارے آپشنز کو پڑھنے کے بعد دھیان کے ساتھ اس کے ببل فل کرنے ہوتے ہیں۔ تو ببل فل کرتے ہوئے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ABC کے اعتبار سے ہیں یا الف بے جیم دال کے حساب سے ہیں۔ تو وہاں پر ٹھیک ہوتے ہوئے کچھ کو جو ہے وہ ٹیکنیکل طور پر غلط ہو جاتا ہے اور پھر بچے بعد میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگلا آپ کا جب سبجیکٹو آپ کو دیں گے پیپر علیحدہ، یہ اسی کے ساتھ لکھا ہوگا، تو اس میں لکھا ہوگا حصہ اول، تو اس میں سے آپ کے پاس مختصر سوالات ہوں گے، شارٹ کویسچن ہوں گے جی۔ یہ سب سے زیادہ نمبر دینے والا جو ہے وہ ایریا ہے آپ کے پیپر میں، مختصر سوالات۔ آپ سے سوال نمبر 2 میں پوچھے گا کہ 9 سوال ہیں، اب آپ ان میں سے کسی 6 کے ہمیں جواب دیں۔ تو آپ نے 6 کے جواب آرام سکون سے دینے ہوتے ہیں اور ہر شارٹ کویسچن کے لیے آپ کے پاس 3 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ جلد بازی نہیں کرنی ہوتی، اوور رائٹنگ اور کٹنگ نہیں کرنی ہوتی۔ سکون کے ساتھ 2 لائنوں میں، 3 لائنوں میں یا 4 لائنوں میں اپنی گفتگو یا بات کو مکمل کرنا ہوتا ہے اور پھر 1 لائن چھوڑنے کے بعد پھر اگلا شارٹ کویسچن جو حل کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح جو ہے آپ لوگ آرام سکون سے اپنے 18 منٹ میں یہ 12 نمبر اپنے اچیو کر سکتے ہیں۔ ممکن ہو تو ایک شارٹ کویسچن کی جگہ چھوڑ دیں تاکہ اگر پیپر کے اینڈ پہ ٹائم بچ جائے تو اضافی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ لکھ پائیں۔ ویسے 9 کے 9 سارے اکٹھے نہیں کرنے، اس سے آپ کا اگلے سوالات کا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 بھی بالکل اسی طرح ہے، سوال نمبر 2 کی طرح مختصر سوالات ہیں اس میں بھی، اور اس میں بھی 9 سوال آپ سے پوچھے گا اور جن میں سے اپنے 6 کرنے ہوتے ہیں، تو 6 کو اسی ترتیب پر آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ ہر شارٹ کویسچن کو حل کرنے کے بعد 1 لائن چھوڑنی ہوتی ہے، پھر اگلا شارٹ کویسچن صاف ستھرا کر کے لکھنا ہوتا ہے اور آرام سکون سے لکھنا ہوتا ہے اور ٹائم کا خیال کرتے ہوئے۔ بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو مختصر سوالوں کو طویل کر دیتے ہیں، 1 صفحے کا بھر دیتے ہیں، آدھے صفحے کا بھر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ مختصر کا مطلب مختصر ہی ہوتا ہے۔ مختصر میں اگر کوئی اہم بات ہے تو اس کو آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں یا بولڈ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا MCQs اور شارٹ کویسچن کا پورشن 1 گھنٹے میں ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس اگلا حصہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، حصہ 2۔ اس میں تفصیلی سوال ہوتے ہیں، مضمون کی طرح لکھنا ہوتا ہے لیکن اس کے ہیڈ لائنز بنانی پڑتی ہیں، اور یہ آپ کے پاس جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے جو ایکسرسائز ہے اس میں سے 1 1 2 2 سوال دیے گئے ہیں، تو عام طور پر انہی میں سے یہ سوالات دیے جاتے ہیں۔ 3 سوال ہوتے ہیں، ان 3 میں سے آپ نے جو ہے وہ 2 حل، کوئی سے 2 حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو ہر شارٹ لانگ کویسچن آپ کے پاس 8 نمبر کا ہوتا ہے، آپ اس کو جو ہے وہ جو آپ کو اچھے سے آتے ہیں آپ نے وہ حل کرنے ہوتے ہیں، تینوں کو حل نہیں کرنا ہوتا، 3 میں سے کوئی 2 جو آپ نے تیار کر رکھے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس 1 میں 2 ٹاپک آ جاتے ہیں کہ 4 نمبر کا نوٹ لکھیں، تو پھر آپ کو وہ دونوں پورشن جو ہے وہ لکھنے پڑیں گے، کوئی درجل عنوانات پر جو ہے وہ آپ لکھیں، تو وہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 4 نمبر کے یہاں پر ہوں اور ایک 8 نمبر کا ہو، تو آپ نے اپنے 16 نمبر کا پیپر جو ہے وہ حل کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ یہ سارا فارمیٹ سامنے رکھ کر اپنا پیپر حل کریں گے تو آپ کا کوئی پورشن رہ نہیں جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے سلیبس ہے جو آپ کو تیار کرنا ہے جی، اس حوالے سے آپ سے سلیبس میں اس کے 7 ابواب ہیں جو آپ نے تیار کرنے ہیں، تو ہر جو باب ہے اس میں سے چند ٹاپک ہوتے ہیں، ان ٹاپکس کی آپ نے ایکسرسائز کو جو ہے اس میں حل کرنا ہوتا ہے۔ پڑھنا سارا ہوتا ہے لیکن ایکسرسائز کو جو ہے وہ ضرور حل کرنا ہوتا ہے جی۔ پہلا باب آپ کے پاس ہے قرآن کا تعارف، اس میں قرآن کا معنی، مفہوم، اس کے بارے میں جو ہے وہ تعارف قرآن،
اور کس طرح اس کی تدوین ہوئی اصحاب پیغمبر کے زمانے، اور اس کی موجودہ جو فیض کا وعدہ کس طرح پورا ہوا، ہم تک یہ کس طرح پہنچا ہے، وہ مکمل اپنی چیپٹر تیار کرنا ہے۔ اس کی ایکسرسائز پر 5 MCQs ہیں، 5 شارٹ کویسچن ہیں اور لانگ کویسچن ہیں جو آپ نے حل کرنے ہیں۔ انتہائی اہم چیپٹر ہے جی۔ اسی کے ساتھ ساتھ پہلے باب میں حدیث نبوی ہے، 10 احادیث ہیں جن کا آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اس کی ایکسرسائز میں جائیں گے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے 20 صفاتی نام بھی موجود ہیں جن کا آپ کو جو ہے وہ معنی آنا چاہیے۔ MCQs میں آتے ہیں، 5 MCQs بھی ہیں، 5 شارٹ کویسچن بھی ہیں، اس میں لانگ کویسچن جو ہے دیکھ لیجیے گا۔ تو یہ آپ کو پہلے چیپٹر انتہائی اہم ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے، اس میں سے آپ کا پیپر جو ہے وہ آرام سے آ سکتا ہے، 8-10 نمبر کا پیپر۔ دوسرے باب میں ایمانیات ہیں، ہمیں ہمارا ایمان ہے، توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، الہامی کتب، یہ سارے 5 کے 5 ٹاپک ہیں اور اس کو اپنے تیار کرنا ہے، انتہائی اہم ٹاپک ہے جی۔ اسی کے ساتھ دوسرا اس کا بی پورشن جو ہے، دوسرا بی اس میں عبادات ہیں اور اس میں 2 عبادتیں ہیں، نماز اور روزہ جو ہے آپ کے سامنے۔ تو کل یہ 7 ٹاپک بنتے ہیں جو آپ کے باب نمبر 2 میں، اور یہ آپ کا تھوڑا سا لینتھی باب ہے جو آپ نے تیار کرنا ہے جی۔ اس میں سے بھی کافی مواد جو پیپر میں لیا جاتا ہے۔ خاص طور پر جتنے بھی 7 ٹاپک ہیں، یہ اوپر والے کے ٹاپک ہیں، ان کی ایکسرسائز آپ نے نہیں چھوڑنی۔ ایکسرسائز کے سارے MCQs اور سارے شارٹ کویسچن اور جو اس میں اضافی چیزیں ہیں وہ آپ نے تیار کرنی ہے جی۔ تیسرا باب ہے سیرت النبی، اس میں 6 ٹاپک ہیں جس میں فتح مکہ ہے، غزوہ حنین ہے اور عام الوفود ہے، اور ہمارے پیغمبر کے بچپن ہے، جوانی ہے، ذوق عبادت ہے، اور یہ جو ٹاپک ان کے سامنے جو ہے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ نے ان کو تیار کرنا ہے۔ اور ان میں سے خاص طور پر ان کی ایکسرسائز میں جو MCQs اور شارٹ کویسچن ہیں وہ 5-5 ہی ہیں۔ پوری کتاب کے جتنے بھی ٹاپک ہیں جس میں ایکسرسائز آتی ہے اس میں 5-5 کا انہوں نے جو ہے وہ فگر بنایا ہوا ہے، تو اس میں سے زیادہ آنے کے چانسز ہوتے ہیں جی، اور اندر سے بھی آ جاتے ہیں 1-2۔ چوتھا چیپٹر ہے اخلاق و آداب، اس میں 4 ٹاپک ہیں جی، 2 اس میں اچھی باتیں ہیں اور 2 اس میں جو ہے رذائل اخلاق بیان کیے گئے ہیں جی، جو آپ نے جو ہے وہ تیار کرنے ہیں۔ حسد تک، اس میں تکبر اور حسد اس میں جو ہے وہ نیگیٹو ہے، اوپر والا دیانتداری ہے جی، اور جو آپ نے جو ہے وہ جس کو تیار کرنا ہے اس میں بھی ہر اس کے ٹاپک اینڈ پر چاروں کے آپ کے پاس جو ہے وہ 5-5 MCQs، 5 شارٹ کویسچن آتے ہیں جو آپ نے تیار کرنے ہیں جی۔ باب پنجم کی بات کریں تو حسن معاملات و معاشرت میں 3 ٹاپک ہیں، قسم، گواہی اور حقوق العباد، جس میں ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ان تینوں میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے 5-5 MCQs ہیں اور اپنے اپنے 5-5 شارٹ کویسچن ہیں، اور ان کے اپنے اپنے ایک لانگ کویسچن بھی ہیں جو آپ نے تیار کرنے ہیں جی۔ باب ششم میں ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، مشاہیر سے مراد ہے مشہور اسلام کی شخصیات، تو اس میں 4 صحابیوں کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ صحابیات کا ذکر ہے، صوفیاء کرام کا، اور علماء و مفکرین جو ہیں ہمارے مسلمانوں کے، یہ شخصیات ہیں۔ اس حصے میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے 5-5 MCQs اور اپنے اپنے شارٹ کویسچن ہیں جو اپنے تیار کرنے ہیں، اور ان میں سے لانگ کویسچن بھی ہیں۔ اس حصے میں سے زیادہ جو ہے وہ پیپر آتا ہے، اس کو زیادہ خیال کیجیے گا اس چیپٹر کو۔ اور باب ہفتم میں یہ چھوٹا سا چیپٹر ہے، اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے کہ آج کل ہمیں کیا ضرورت ہے، تو اس میں 2 ٹاپک ہیں جو اپنے خود اعتمادی والا ہے، خود انحصاری والا، اور ذہنی اور جسمانی صحت کے حوالے سے اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں۔ تو چھوٹا سا ٹاپک ہے، اس کے اپنے اپنے MCQs اور شارٹ کویسچن ہیں۔ یہ 7 جب آپ چیپٹر تیار کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے سہولت یہ دی گئی ہے کہ ان کے زیادہ تر جو ہے وہ اس کے جو مشقیں ہیں، ان مشقوں میں سے پیپر جو ہے وہ ڈیزائن کیا جائے گا۔ اس کی جتنے بھی آپ کے پاس یہ ٹاپک بنتے ہیں، اس کی پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ ان کی ایکسرسائز کو آپ جو ہے وہ حل کر لیں اور اب اپنے پیپر کی تیاری کریں۔ پیپر کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیپر کو جب حل کرنا ہے تو دائیں طرف سے حل کرنا ہے جی، انگریزی کی طرف سے الٹے ہاتھ طرف سے حل نہیں کرنا۔ پیپر آپ نے ترتیب کے ساتھ حل کرنا ہے، مارکر کا اچھے سے استعمال کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 مکمل کریں، پھر سوال نمبر 3 مکمل کریں، اور پھر سوال نمبر 4 اور 5 آپ جو ہے وہ مکمل کریں، یا جو آپ ان میں سے 5-6 کرنا چاہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کا اچھی سی تیاری ہوگی اور اچھا سا آپ کا پیپر دینے کا انداز ہوگا تو یقینی سی بات ہے آپ کے نمبر بھی اچھے آئیں گے جی۔ مزید جو ہے وہ معلومات کے لیے آپ سے رابطے میں رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔